أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ پاکستان کے اندر کمائی کے طریقوں میں سے ایک بہت بڑا طریقہ یہ پیری مریدی اور درباروں مزاروں کا ہے۔ آپ کوئی نام سوچیں، چاہے برے سے برا نام سوچیں، آپ کو وہ کسی دربار مزار پیر کا مل جائے گا۔ کاما والی سرکار سوچیں آپ کو مل جائے گا، لوٹے والی سرکار سوچیں آپ کو مل جائے گا، جو نام سوچیں، بلڈوزر پیر آپ کو مل جائے گا، شلوار پیر آپ کو مل جائے گا، جو بھی نام آپ سوچیں گے جو کہ ہمارے علاقے میں ہو سکتا ہے، اس نام کی آپ کو دربار مل جائے گی۔ ابھی ایک اور دربار جس نام سے موجود ہے وہ ہے گدھوں والی سرکار۔ سندھ کے اندر گدھوں والی سرکار موجود ہے، جن کا نام کہتے ہیں کہ وہ اس شریف سے پہنچے تھے، ادھر راجن کتال پیر صاحب کی دربار ہے کہ وہ گدھوں کے شوقین تھے۔ درگاہوں اور مزارات پر چڑھاوے تو آپ نے دیکھے ہوں گے، لیکن خیرپور کے علاقے بغلوں میں ایک ایسی درگاہ بھی ہے جہاں لوگ اپنی منتیں پوری ہونے کے بعد نذرانے کے طور پر گدھے کا چڑھاوا چڑھاتے ہیں۔ یہ درگاہ سید راجن کتال جہانیہ بخاری کی ہے۔ سید راجن کتال جہانیہ بخاری کے آباء و اجداد 200 سال قبل کچھ شریف سے سندھ آئے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب شیر شاہ سید جلال الدین سرکوش سے ملتا ہے۔ راجن کتال کو بچپن سے ہی گدھوں سے بہت محبت تھی اور وہ گدھوں کی سواری پسند کرتے تھے۔ دربار پہ ابھی تک جو ہے مرید سلسلہ ہمارے یہاں چل رہا ہے، جو بھی منت پوری ہو جاتی ہے وہ ادھر گدھا دے کے جاتے ہیں۔ اپنی من کی مرادیں پوری ہونے کے بعد لوگ سید راجن کتال جہانیہ بخاری کے مزار پر گدھا لے کر آتے ہیں اور مزار کی دیکھ بھال کرنے والے کے سپرد کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ روایت برسوں برس سے جاری ہے۔ مزار کے اطراف میں کئی چڑھاوے کے طور پر چڑھائے جانے والے گدھے بھی بندھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بغل ضلع خیرپور میں پیر راجن کتال جہانیہ بخاری کی وہ واحد درگاہ ہے جہاں گدھوں کا نذرانہ چڑھاوے کے طور پر چڑھایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بھی، گدھا اس دور میں یا آج کل بھی سواری کا ایک جانور ہے، بار برداری کا جانور ہے، یہ تو اچھی بات ہے، اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ پیر صاحب گدھوں کے شوقین تھے، یہ بھی کوئی برائی نہیں ہے، سواری کے لیے استعمال کرتے تھے تو اس میں کیا حرج ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ پیر صاحب فوت ہو گئے۔ پیر صاحب کیسے تھے؟ کوئی نیک شخص تھے یا عام شخص تھے؟ اس کی تحقیق کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے بھی تھے، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت، وہ جیسے بھی تھے وہ گزر گئے۔ انہوں نے جو کمایا وہ ان کے لیے، ہمارا ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے، جیسے بھی تھے گزر گئے۔ لیکن لوگ اب کیا کر رہے ہیں؟ لوگ ان کے نام پر ان کی دربار بنا کر، ان کا مزار بنا کر گدھوں کے چڑھاوے چڑھا رہے ہیں۔ ادھر جا کر منت منوتی یہ سب کچھ کر رہے ہیں، نیازیں کر رہے ہیں، منتیں مان رہے ہیں دربار پر، جو کہ کسی طرح بھی جائز شرعی طور پر نہیں ہے، کیونکہ منت نیاز یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہوتا ہے، کسی اور کے لیے کریں تو یہ شرک ہے۔ اسلام کے اندر نظر ماننی ہے تو وہ اللہ کے نام کی ماننی ہے، کسی اور کی نہیں ماننی، اور کسی ایسی جگہ پر بھی نہیں ماننی جہاں شرک ہو رہا ہو، جہاں گمراہی ہو، وہاں پر اللہ کے نام کی منت بھی یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پر پیر صاحب کے مقبرے پر لوگ گدھوں کے چڑھاوے چڑھا رہے ہیں۔ گدھوں والی سرکار پیر ہے، یہ کیا جہالت ہے؟ یہ ایک بہت بڑی جہالت ہے جو پاکستان کے اندر رچائی جا رہی ہے، لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ یہ شرعاً کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے۔ آپ ان پیروں کے چکر میں اگر پڑ گئے، اپنی دنیا بھی خراب کریں گے، اپنی آخرت بھی خراب کریں گے۔ تو یہ جو چکر چلا ہوا ہے یہ غیر شرعی، غیر اسلامی ہے، اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں۔ وہ لوگ جیسے بھی تھے گزر گئے، آپ نے جو کچھ مانگنا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے۔
آپ کو ان درباروں پر، ان مزاروں پر جانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ نہ شریعت آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ ان جگہوں پر جائیں اور اپنا ٹائم ضائع کریں، اپنا وقت ضائع کریں اور فضولیات میں پڑیں اور اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں کے دروں پر جھکیں۔ یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔